اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم لوط رسول اللہ کی بیوی کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ ویسے تو دنیا کے کسی بھی انسان کو، بھلے مرد ہو یا عورت، اسے مکمل اچھا یا برا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہر انسان اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن کئی مرتبہ اس کے اندر کی برائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اچھائی بہت دور چلی جاتی ہے اور یوں وہ برا کہلایا جانے لگتا ہے۔ لوط رسول اللہ کی بیوی کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہمیں قوم لوط کی خرابی اور ان کی نفسیات جاننے کی ضرورت ہے۔ قوم لوط کو صرف ہم جنس پرستی کی وجہ سے تباہ نہ کیا گیا تھا، بلکہ اس کے ملٹیپل ریزنز تھے، جس میں سے ایک رشتوں کے تقدس کو بگاڑنا بھی تھا، جس کی وجہ سے آبادی تیزی سے گھٹنا شروع ہو گئی تھی اور انسانیت خطرے میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جسم کی خوشبو کو رشتوں کی پہچان کا ذریعہ بنایا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 میں اس طرح سے کیا، لیکن اس قوم نے جسموں کی خوشبو کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور جب نازک اندام مرد ایک دوسرے کے قریب ہوتے تھے تو ان کے جسموں سے نکلنے والی خوشبو سے ان پر نشہ سا طاری ہو جاتا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 72 میں اس طرح سے کیا، جبکہ لوط رسول اللہ کے گھر 2 فرشتے انسانی روپ میں آئے تھے۔ قوم لوط کے حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف اب بات کرتے ہیں لوط رسول اللہ کی بیوی کی۔ اس مقام پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم میں صرف مردانہ ہم جنس پرستی کیوں تھی اور عورتوں میں یہ خرابی کیوں نہ پیدا ہوئی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر عورتوں میں یہ خرابی نہ تھی تو پھر لوط رسول اللہ کی بیوی کو عذاب کیوں ملا؟ اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت کے مرد چونکہ زنانہ ٹائپ ہو چکے تھے، اس لیے گھروں کے اندر اور باہر کے انتظامی امور عورتوں نے سنبھال لیے تھے، اور یوں اس معاشرے میں عورت رائج قائم ہو گیا تھا۔ اور یہ معاملہ لوط رسول اللہ کی بیوی کو بہت سوٹ کرتا تھا، کیونکہ اس طرح سے اسے اپنے شوہر پر حکمرانی کرنے کا مزہ آتا تھا اور موقع ملتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ عورت مردانہ ہم جنس پرستی کی پرزور حمایت کرتی تھی، اور اسی چکر میں اس نے اپنی 2 بیٹیوں کے نکاح کا بھی کوئی اہتمام نہ کیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ بھلے 2 شخص ہی صحیح، لیکن کہیں اگر ان کی بیٹیوں کا نکاح 2 افراد سے ہو گیا تو اس معاشرے میں مردانہ ہم جنس پرستی کا رواج ختم ہونا نہ شروع ہو جائے۔ اور یہی وجہ بنی جب وہ قوم لوط رسول اللہ کے گھر چڑھائی کرنے آ گئے تو آخری حجت کے طور پر لوط رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ جبکہ اس قوم نے صاف کہہ دیا تھا کہ تو جانتا ہے تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پہلے خطاب میں ایک فارمولہ طے کیا تھا کہ مرد ہمیشہ سسٹم بناتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کی ترتیب بنتی ہے اور عورت اسے مینج کرتی ہے، لیکن جب یہ ترتیب الٹ جائے اور سسٹم عورت بنانا شروع کر دے تو وہ گھر یا پھر پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مینجمنٹ کی صلاحیت دی ہے، نہ کہ سسٹم بنانے کی۔ اور یہ تھی وجوہات جس کی وجہ سے لوط رسول اللہ کی بیوی بھی عذاب سے دوچار ہوئی، اور اس کے ساتھ اس معاشرے کی اس جیسی اور عورتیں بھی۔ ہمارے معاشرے کی زیادہ تر خواتین کو اچھی شادی شدہ زندگی گزارنے کے 2 طریقے بتائے جاتے ہیں، یا تو گھرداری سکھائی جاتی ہے یا پھر پیسہ کمانا، اور ان کو یہی درست نظر آتا ہے کیونکہ عورت کی بنیادی نفسیات میں مینجمنٹ طے کر دی گئی ہے، لیکن زیادہ تر لڑکیوں کو ہیومن بیہیویئرز کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی جاتی، مثلا حسن اخلاق، ادب، تہذیب وغیرہ، اور اس بات کی اہمیت کو سمجھنا کہ ان کے شوہر کسی فلم کے ہیرو نہیں ہیں، بلکہ کچھ اچھائیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اچھے اور برے وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ اور یہ سب کچھ لڑکیوں کو اس لیے پتہ نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح کی باتیں سبق کی طرح نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ گھر کے محرم مرد مثلا باپ، بھائی وغیرہ کا اپنا رویہ ہی اپنی محرم لڑکی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ لڑکیوں میں معاملات کو سمجھنے کا از خود فہم پیدا ہو جائے، کیونکہ خواتین میں سسٹم کو مینج کرنے کی بھرپور صلاحیت ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے مشاہدے کی حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔
اور جب گھر کے محرم مرد ہی بہترین سسٹم بنائیں گے تو بچی بھی اسی سسٹم میں ڈھل کر فہم اور حکمت والی بن جائے گی۔ لیکن اکثر ایسا نہ ہونے کے سبب کیا ہے کہ نکاح کے بعد زیادہ تر خواتین رشتے مضبوط کرنے میں ناکام ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب وہ اپنے طور پر بھلے خلوص نیت کے ساتھ گھرداری یا نوکری وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ خود بھی رزلٹ چاہتی ہیں، لیکن رشتے مضبوط نہ کرنے کے سبب انہیں مطلوبہ نتائج نہ مل رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے شوہر پر اپنی ناجائز اجارہ داری قائم کرنا یا پھر غیر ضروری خواہشات کا اظہار کرنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی سب کچھ درست کر رہی ہیں۔ اور اسی مقام سے خرابی کی ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ یا تو وہ شوہر کو اپنا رن مرید بنا لیتی ہیں یا پھر نہیں بھی بنا پاتی تو دونوں صورتوں میں گھر تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ جس گھر میں فیصلے کے اختیارات عورتوں کے پاس آ جائیں تو وہ گھر ویسے ہی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور جو شوہر ان کی مرضی کے حساب سے نہیں ڈھل رہا ہوتا اس لیے وہ فرسٹریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں زوجین میں علیحدگی کی شرح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، جبکہ بہت کم خواتین ایسی ہیں جو غیب میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے رہنمائی لیتی ہیں اور قناعت پر اکتفا کرتی ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 34 میں اس طرح سے کیا۔ لہٰذا خواتین اور مردوں دونوں کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کا رائج الوقت معیار رد کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا ہے، اور مردوں کے بنائے ہوئے سسٹم کو خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے اسے بہترین طریقے سے مینج کرنا ہے، تب جا کر زندگی میں سکون آئے گا۔ ہمارے خطابات کا یہ سلسلہ عورتوں کی نفسیات اور معاشرے میں ان کے طرز عمل کے حوالے سے رواں ہے، اور آج کا خطاب اس سلسلے کی تیسری قسط تھی۔ اگلی قسط میں ہم حضرت ابراہیم رسول اللہ کی بیوی کا تذکرہ کریں گے، جب کہ ان کے گھر 2 فرشتے آئے تھے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔